ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدی وارکعی مع الراکعین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات اساتذہ، طلباء و طالبات، اور پوری دنیا میں مجالس العلم میں شریک مستمعین، مستفیدین اور مستمعات و مستفیدات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے مجالس العلم کی اس سلسلہ وار گفتگو میں یا سلسلہ وار نشستوں میں علم کو ابتداءً موضوع بنایا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں ہم مطالعہ کر رہے تھے علم کی اہمیت کا، علم کی فضیلت کا، علم کے درجات کا، علم کی ضرورت اور حاجت کا، اور پھر چلتے چلتے بعض آیات کریمہ ایسی آ گئیں کہ علم کی اقسام ڈسکس ہو گئیں ان میں. اور اقسام علم کے باب میں پھر علم ذرائع ڈسکس ہو گئے، علم کے ذرائع، علم کے وسائل، علم کے وسائط، علم کے آلات، ٹولز آف نالج، مینز آف نالج، سورسز آف نالج. تو جب ہم آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو پھر ہم نے اس موضوع کو درمیان میں لے لیا ہے، اور علم الحواس کی بحثیں ہو چکی ہیں، علم العقل کی بحثیں ہو چکی ہیں، وجدانیات کی بحثیں ہو چکی ہیں، فطریات پر گفتگو ہو چکی ہے، حدسیات پر گفتگو ہو چکی ہے، تجربیات پر گفتگو ہو چکی ہے. اب بات قلبیات پر آ گئی ہوئی ہے، اور قلبیات سے آگے بڑھ کے روحانیات پر، کہ قلب بھی، نفس بھی، بلکہ نفس بھی ذریعہ علم ہے، قلب بھی ذریعہ علم ہے، اور روح بھی ذریعہ علم ہے، اور اس طرح اس سے اونچے درجے کے مزید لطائف بھی ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو وہ علوم عطا کرتا ہے جو اسے عام طور پر عادی ذرائع سے نہیں میسر آتے، معروف طریقوں سے دستیاب نہیں ہوتے. اس ضمن میں ہماری پچھلی
غالباً 1-2 یا زائد نشستوں میں جب ہم نے بحث شروع کی تھی نفس کی، قلب کی، تو اس میں پھر علم الالہام پر گفتگو ہوئی تفصیل سے۔ پچھلی 2 نشستیں بھی علم الالہام پر ہم نے گفتگو جاری رکھی۔ آج اسی ہی علم الالہام، وہ علم جو بطریق الہام میسر آتا ہے، اس پر بقیہ گفتگو آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر علم الالہام کی گفتگو ختم کرنے کے بعد پھر کشف کے ذریعے حاصل ہونے والے علم پر بات ہوگی، پھر علم لدنی پر بات ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ الہام کا مورد نفس ہے، جبکہ کشف اور علم لدنی اس کا مورد اس طرح کے علم کا مورد قلب ہے، دل ہے۔ اور اس کے لیے استدلال کیا تھا اور استنباط کیا تھا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ الہمہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس، فجورہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے، اور تقویٰ میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے۔ اور گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے واضح کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا میں فاعل کی ضمیر کو مخفی رکھا ہے، یہ واضح نہیں فرمایا، اس کو ظاہر نہیں کیا کہ الہام کرنے والا کون ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ الہام نفس میں ہوتا ہے، اس الہام کا ورود نفس پر ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے اس پر میں نے تفصیلی بات کر دی تھی، چونکہ فجور کا بھی ذکر ہے اور تقویٰ کا بھی ذکر ہے، تو یہ ادب کے منافی ہے، ادب بارگاہ الوہیت کے منافی ہے کہ بیک وقت فجور اور تقویٰ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ اور چونکہ الہمہ کا فعل ایک ہے، الہمہ، تو ایک ہی فعل کی ضمیر میں فجور کا الہام بھی اور تقویٰ کا الہام دونوں اللہ کے فعل میں ایک ہی ضمیر میں منسوب کر دیے جائیں۔ یہ شان الوہیت اور ادب بارگاہ الوہیت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الہمہ میں فاعل کی جو ضمیر کو کہ کون الہام کرتا ہے نفس پر، اس کی بری چیزوں کا بھی اور برے حقائق کا بھی، برے ادراکات کا بھی اور برے رجحانات کا بھی اور اچھے رجحانات کا بھی اور اچھے الہامات کا کون کرتا ہے الہام، تو اللہ رب العزت نے الہمہ کہہ کے خاموشی فرمائی۔ تو پھر میں نے حدیث سے اور چیزوں سے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ نیکی کا الہام اس کے لیے فاعل اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا ہے، اور بدی اور برائی کے الہام کے لیے فاعل شیاطین کو، شیطانوں کو بنایا ہے۔ یہ میں نے خلاصتاً بات کو دہرایا، تفصیلی گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے، صرف ربط کلام قائم کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے قبل میں نے جو آیات کریمہ بیان کی، یہ بھی الہام کے وجود پر اور الہام کے ثبوت پر قرآنی دلائل ہیں۔ اور جب ہم الہام کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس سے ہماری مراد وحی نہیں ہے، وہ جو شرعی معنی میں، اصطلاحی معنی میں وحی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے، لغوی معنی میں نہیں۔ لغوی معنی میں وحی کے 8 معنی ہیں، وہ مراد نہیں لے رہے۔ شرعاً جس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ پاک اپنے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے انبیاء پہ نازل فرماتا ہے، اور وہ وحی وہ چینل ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو سے مخاطب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔
تو غیر نبی کو جو القاء ہوتا ہے نفس میں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہاں اس کو اس لیے دہرانے کی ضرورت پیش آئی کہ مثلا میرے سامنے کچھ تعریفات ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی نشست میں یا اس سے پچھلی میں یہ بات کی تھی کہ بعض کتابیں اگر اٹھائیں اور الہام کی حقیقت، کشف کی حقیقت اور علم لدنی کی حقیقت کو پڑھیں تو بعض کتب میں، یہ موجودہ دور کے مصنفین کی بات نہیں کر رہا، یعنی قدماء میں بھی صدیوں قبل بھی لکھی گئی کتابوں میں، مقالات میں، ابواب میں بعض اوقات کچھ خلط ملط محسوس ہوتا ہے، کبھی ابہام محسوس ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کئی بار مجھے ایسے ہوتا ہے، میں کتاب اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک باب یا ایک مقالہ کوئی قدیم صدیوں پہلے کسی کا لکھا ہوا بزرگوں میں سے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ان کی جوانی کے دور کی تحریر ہے، تو پڑھ کے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ان کی آخری عمر کی جب تحریر دیکھتا ہوں تو پھر وہ مختلف ہو جاتی، وہ نظر آ جاتی ہے، کلام عبارت بتا دیتی ہے کہ یہ میں نے بتایا تھا، ہم بھی بچپن سے بھی گزرے ہیں، نوجوانی سے بھی گزرے ہیں، جوانی سے بھی گزرے ہیں۔ عمر مرحلہ وار جیسے ترقی کرتی ہے تو علم بھی مرحلہ وار ترقی کرتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے، انکشافات اور ہوتے ہیں، اس میں ثقافت اور بڑھتی ہے، پردے اور اٹھتے ہیں۔ یہ ایک سفر ہوتا ہے، علم کا بھی ایک سفر ہے۔ اب یہی اسی طرح بعض اوقات مختصر تعریف بیان کر دی جاتی ہے کتب میں، اور اس سے بھی بعض اوقات معنی سمجھنے میں ابہام ہوتا ہے، فرق معلوم نہیں ہوتا الہام میں، کشف میں، علم لدنی میں، کئی چیزوں میں، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک قاعدہ اور بتا دوں، ایسے علماء جو مناطقہ ہیں، جو فلاسفہ ہیں، متکلمین ہیں، محققین ہیں، تعریفات دیتے ہیں کتب میں، مگر وہ الہام، کشف اور علم لدنی کے باب کے ماہر متخصص نہیں، عملاً اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص فار ایگزامپل ایک کلاس روم میں پڑھاتا ہے آپ کو ڈرائیونگ کا، ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے بالعموم پڑھانے والا، وہ اب یہاں آج کے زمانے میں کوئی ڈرائیونگ نہیں پڑھا سکتا جب تک خود ڈرائیور نہ ہو، آپ کو سوئمنگ نہیں پڑھا سکتا جب تک وہ خود سوئمر نہ ہو۔ ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک سبجیکٹ پڑھائے، لکھے، مگر اس کا خود مشاق نہیں ہے، تو مشاق ہونے کے بعد اس میدان میں، اس سمندر میں، دریا میں غوطہ زن ہونے اترنے کے بعد اس علم کی حقیقت جس طرح کھلتی ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دیگر علوم اور اقسام میں فرق کیا ہے، امتیاز کیا ہے، جو یہ انکشاف ہوتا ہے اترنے سے، بیتنے سے، واردات سے، وہ پڑھنے، پڑھانے، سننے، دلائل سے نہیں ہوتا۔ تو ایک بعض اوقات ابہام اس وجہ سے بھی رہ جاتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے رہ جاتا ہے کہ اجمالاً بات کر دی، تفصیل میں نہیں گیا مصنف۔ تو اس وجہ سے الہام کے باب میں کئی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ الہام وہ ہے جو قلب میں القاء کیا جائے۔ اب یہاں اس کی بھی ایک تعبیر کر دوں، جب کسی نے بھی یہ لکھا تو اس کا مطلب ہرگز ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ غلط لکھا ہے، جبکہ میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ الہام نفس میں ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ الہام جو ہے الالہام ما واقع فی القلب، جو دل میں واقع ہوتا ہے۔ اب میں یہ تعریف امام الشریف الجرجانی کی تعریف کر رہا ہوں، جو تعریفات ان کی کتاب ہے اس میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی علماء لکھتے ہیں، محققین لکھتے ہیں، تو ایسا لکھنا غلطی نہیں ہے، مگر اجمالاً انہوں نے بات کر دی ہے بڑی بریفلی، تو تفصیل میں نہیں گئے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ الہام قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، الہام تو اصلاً نفس میں ہی ہوتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ قلب میں کیوں لکھا گیا ہے کہ جو قلب میں واقع ہو؟ ہاں، یہ بڑی ایک لطیف بات ہے۔
اور لطیف بات یہ ہے کہ نفس تزکیہ کے مرحلے طے کرتا کرتا یہ وقت آ جاتا ہے کہ نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے، قلب کی مانند ہو جاتا ہے ترقی کر کے۔ نفس ایک جوہر ہے، تو اس کا لطیفہ ہے، لطیفہ نفس، وہ کبھی لطیفہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے، امپروو کر کے اس کی اسپریچول انہانسمنٹ ہوتی ہے، ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایوولوشن ہوتا ہے، پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو تزکیہ کے ساتھ ساتھ اس کی خصائل بدلتے ہے وہ نفسی۔ یہ میری ایک کتاب ہے، میں اس کو اٹھا رہا ہوں، سلوک و تصوف کا عملی دستور۔ یہ بہت عرصہ پہلے 1990 میں لکھی تھی یہ کتاب میں نے، 1990 میں۔ آج اس کو 25 سال ہو گئے۔ اس کو آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں، لیکن باقی اور ائمہ نے بیان کیا۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے میری مطالعہ میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبجیکٹ اور سائنس کو بیان کیا ہے، تمام 7 نفوس کی بحث میں۔ پھر شیخ اکبر نے بیان کیا، بعد ازاں جس نے بھی لکھا ہے عالم عرب میں، بس وہ اس کے بعد انہی سورسز کے بیسس پہ آگے لکھتے چلے آئے۔ آف کورس میں نے بھی انہی بزرگوں سے، میں نے بطور خاص حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ اکبر کی کتب سے اور دیگر اور بھی ائمہ اولیاء سے لیا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہی نفس ہے اور اس نفس امارہ ہے، اس کی اپنی جو نفس امارہ تھا تو اس کی صفات میں مکر اور فریب تھا، ہوا و ہوس تھی، خود بینی خود پسندی ہے، تکبر ہے، اعتراض تنقید کرنا ہے، قہر ہے، جبر کرنا، خواہشات نفسانی، دنیا جہان کی جتنی تاریکیاں، ظلمتیں، برائیاں، بدیاں ہیں، وہ سارے نفس امارہ کی خصلتوں میں سے ہیں۔ تو ہے تو یہ نفس امارہ، بیسیکلی ہے تو نفس، مگر چونکہ ان خصلتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور برائیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے، بندے کو اکساتا ہے برائیوں کی طرف، تو اس کو نفس، یہ جو میں نے بیان کی نفس امارہ کی، چونکہ ان کی طرف وہ ترغیب دیتا ہے بندے کو، لہٰذا وہ نفس امارہ اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ نفس امارہ کہلاتا ہے ان خرابیوں کی وجہ سے۔ مگر ان کی یہ جو میں نے خوبیاں پہلے بیان کی، یہی خوبیاں اس نفس میں آ جاتی ہیں جو یہ نفس امارہ تھا۔ جب یہ ترقی کرتا ہے اور نفس لوامہ بنتا ہے، نفس لوامہ، تو یہ جو خوبیاں میں نے مینشن کی، بیان کی، یہ اس نفس کی یہ خوبیاں ہو جاتی، اس کو نفس لوامہ کہتے۔ اور جب وہ اپنی اصل حقیقت پہ تھا، نفس امارہ تھا، تو اس کی خصوصیات یہ نہیں تھی جو میں نے بیان کی۔ اس وقت اس کی خصوصیات کیا تھی؟ بخل، یہ اوریجنل نفس امارہ کی صفات، خصلتیں، بخل ہے، کنجوسی ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ہر قسم کی بدی اور برائی ہے، شہوت پرستی ہے، بغض اور کینہ پروری ہے، حسد ہے، عناد ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، غصہ ہے، غیظ اور غضب ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، عیب جوئی کرنا بندوں کا، یہ اصل اس کی صفات تھی۔ اب یاد کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں اور لکھائیں، اب یہ نفس، یہ ساری اس کی صفتیں تھیں، اور اس کی حالت تھی نفس امارہ۔ جب یہ نفس امارہ تزکیہ کے پروسیس سے، تطہیر کے پروسیس سے، ریاضات سے، مجاہدات سے بدل گیا اور اونچا ہو گیا، تو یہ نفس لوامہ بن گیا۔ امارہ کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر جب یہ اپنے مقام سے اٹھ گیا تو اس کو نفس لوامہ کہا۔ اب وہ جو خوبی میں نے صفات بیان کی، آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔
اب صفتیں بدل گئیں نفس لوامہ بننے کے بعد، اور اس میں کیا آ گیا؟ نفس لوامہ کی پہلی بات تو یہ کہ بدی برائی اگر انسان کر بیٹھے تو وہ نفس اس پر ملامت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کے اندر ملامت ہوتی ہے اپنے اندر کہ میں نے برائی کی ہے۔ یہ ملامت، یہ احساس نفس امارہ کے زمانے میں جب اس کا اصل درجہ تھا نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک چینج آ گئی، تو صفات بھی بدل گئیں، اس میں حلال کی رغبت آ جاتی ہے نفس لوامہ میں۔ نفس امارہ میں حلال کے لیے کوئی رغبت نہیں تھی، مر گئی ہوئی تھی رغبت۔ اب حلال کی طرف رغبت آتی ہے، فرق کرنے لگتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ نہ کھاؤں یہ نہ کروں، یہ حرام ہے نہ کھاؤں نہ کروں، یہ حلال ہے یہ کھاؤں یہ کروں، ادھر بڑھوں۔ لوگوں کو نفع دینے، نفع بخشی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لغویات سے گریز کرتا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر، پسندیدہ اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ اچھے حمیدہ اخلاق آ جاتے ہیں اس کے اندر نفس لوامہ میں، وہاں اس نفس امارہ کا کچھ اثر برے مذموم اخلاق اور رذائل کی صورت میں رہ جاتا ہے، اور وہ جب بچتا ہے وہ اثر، وہ میں نے بیان کیا، وہ مکر و فریب کی شکل میں رہ جاتا ہے نفس لوامہ میں۔ تھوڑی ہوا و ہوس رہ جاتی ہے، خود بینی خود پسندی رہ جاتی ہے، کچھ تکبر رہ جاتا ہے، اعتراض رہ جاتا ہے، قہر و جبر اور خواہشات نفسانی یہ ہوائیں رہ جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ نے دیکھا کہ ہلکی ہو گئی ہیں، نفس امارہ میں بڑی وزنی تھی، ٹھوس تھی، غلیظ تھی، ہلاکت انگیز تھی، بہت سیاہ تھی۔ نفس لوامہ میں ان کے اثرات جو بچے، نیگیٹو پراپرٹیز، نیگیٹو کریکٹرسٹکس، تو وہ لائٹر ہو گئے لوامہ میں، اور پلس وہ برائی پہ لعنت کرنے، ملامت کرنے والا ہو گیا، اور ایڈیشن ہو کر اس میں اچھے اخلاق، اچھی خصائل بھی ایڈ ہو گئیں۔ اب یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ دیکھو نفس بدل رہا ہے۔ میں نقطہ وہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ الہام نفس میں کیسے ہوتا ہے۔ شیطان الہام کرتا ہے وہ تو نفس امارہ میں کرتا ہے، شیطان الہام کرتا ہے، شیطان وہ لوامہ تک بھی اس کی دسترس ہوتی ہے۔ لوامہ دو حدوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نفس امارہ جب تھا پہلا تو نفس بہیمی ہے، جانوروں کی طرح کا نفس ہے، نفس بہیمی، اور اس سے اوپر اگر ایک سطح اور جائے گا تو وہ نفس ملکوتی بنتا ہے، وہ نفس ملہمہ کہلائے گا، ملکوتی۔ لوامہ نہ بہیمی رہ جاتا ہے نہ ملکوتی بنتا ہے، یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ کچھ اثر بہیمیت کا، جانوروں جیسا خصلتوں کا جو نفس امارہ کی تھی، کچھ اثر اس کا باقی رہ گیا اس میں، اور کچھ اثر اور پرتو اوپر کا نفس ملہمہ اس کا آ رہا ہے اس پر۔ تو یہ سمجھے مغرب کا وقت ہے، اس کا عصر اور مغرب کا وقت ہے، عصر کا آخری وقت اور مغرب کا شروع کا وقت، یہ اس کے مطلع پر روشنی کا اور اندھیرے کا عالم ہے۔ امارہ تھا تو بالکل آدھی رات تھی، تاریک رات تھی، جس میں چاند بھی نہیں، ستارے بھی دکھائی نہیں دے رہے، چاند بھی نہیں، اور یہ امارہ تھا، اور جب ملہمہ ہوگا تو دن کی طرح ہو جائے گا۔ یہ درمیان کا جیسے مغرب کا وقت ہے، چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں اور بہت روشن دن بھی نہیں ہے اور بہت تاریک رات بھی نہیں ہے، تو یہ ان بٹوین ہے، ملکوتی اور بہیمی، ان دو قوتوں کے درمیان اس کی قوت، صلاحیت اور اس کی صفات ہو جاتی، یعنی فرشتوں جیسا پاکیزہ بھی نہیں ہوتا نفس مکمل اور نورانی، یہ بھی نہیں ہوتا، اور جانوروں کی طرح گھٹیا رغبتیں بھی ساری کی ساری نہیں ہوتی۔ یہ نفس کیا کرتا ہے؟ دونوں میں ایک ہم آہنگی سی پیدا کر لیتا ہے، دونوں کو کا ایک مکسچر ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جو اس کا مکسچر ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ نفس امارہ کا رنگ نیلا ہوتا ہے، امارہ کا، اور جب نفس لوامہ ہوتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔
اب اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، بس آپ نوٹ کر لیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، کسی وقت اس پر تفصیلی بات آئی تو کروں گا، پھر سمجھا دوں گا، کیونکہ نفس ایک جوہر ہے، سمجھ لیں ایک جوہر ہے، نفس اٹ سیلف جسم کی طرح ایک مادی وجود نہیں ہے، وجود میں روح کی طرح ہے، روحانی وجود ہے اس کا، سمجھ لیں، جسم کی طرح نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے اسپریچول، ہے جوہر۔ تو اس جیسے جنات ہیں، ان کی آگ سے بنے ہوئے ہیں، ملائکہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے، وہ بھی نظر نہیں آتے، تو ان کا الگ رنگ ہے، ان کا الگ رنگ ہے، ان کا الگ ڈھنگ ہے، ان کا الگ ڈھنگ ہے۔ تو نفس بیس ذہن میں رکھ لیں، نفس جسم کو نہیں کہتے، جسم ایک الگ چیز ہے۔ پھر جسم اور جسد میں بھی فرق ہے، ہر جسم جسد نہیں ہوتا، مگر ہر جسد جسم ہوتا ہے۔ اب یہ الگ، اس میں جانا نہیں چاہتا، بس ایسے بعض چیزیں تھوڑی تھوڑی اشارے دے دیتا ہوں۔ تو جسم، آپ انسانی چونکہ بات ہو رہی ہے انسانی زندگی کی، تو جسد کو لے لے، جسد تو جسم ہوتا ہی ہے۔ تو نفس جسم اور جسد نہیں ہے، نفس روح کی طرح ایک جوہر ہے، اس کی ایگزسٹنس ایک اسپریچول چیز ہے، جیسے عقل، جیسے قلب، یہ اسی طرح نفس۔ قلب کا بھی کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلی نشستوں میں سمجھا چکا ہوں۔ جس کا جسمانی وجود ہے ہارٹ، ہماری مراد وہ قلب نہیں ہے، ہماری مراد قلب القلب ہے، اس دل کا دل، اور وہ قلب اس دل کی جگہ ہے، محل ہے۔ عقل اور شے ہے، دماغ اور شے ہے۔ دماغ مادی جسمانی وجود ہے، اس کے اپنے خانے ہیں، اس پر ہم بڑی گفتگو نشستوں میں کر چکے ہیں حواس خمسہ باطنی کے حوالے سے۔ تو عقل با ایک جوہر ہے، اسی طرح نفس بھی ایک جوہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے بحثیں کی ہیں کہ نفس اور روح کو ایک ہی چیز قرار دیا، کئی کہتے ہیں ایک ہی شے ہے، نفس کو روح کے معنی میں، روح کو نفس کے معنی میں۔ کئی کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی، جان کے لیے قرآن مجید میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے، جان کے لیے نفس، کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی، آپ اردو میں کہتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو جب جان نکل گئی بولا، اور نفس کا لفظ بھی آتا ہے جب اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ چونکہ جوہر ہے، لطیف ہے جوہر، اس لیے اس کو کسی نے کہا روح ہے، اور نام دو ہیں، کسی نے کہا نہیں نفس الگ ہے، روح الگ ہے۔ یعنی کئی علماء، کئی فقہا وہ نفس اور روح کو ایک ہی مانتے ہیں، مگر محدثین اور صوفیاء وہ نفس اور روح کو الگ الگ مانتے ہیں، وہ ایک شے نہیں مانتے۔ تو ہم اعتماد اس باب میں صوفیاء اور اولیاء کی تعریف کی کریں گے، چونکہ نفس، قلب اور روح ان کا سبجیکٹ ہے، فقہا کا یا متکلمین کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ایک بڑا دقیق نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کیمسٹری کی بات ہو تو جس طرح جو کیمسٹری کا اسپیشلسٹ ہے اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی بنسبت اس کے جو فزکس میں اور بیالوجی میں ماہر ہے۔ لیکن جب بیالوجی کی بات آ جائے گی تو وہ اسی کے اسپیشلسٹ کو بات کو مانیں گے بنسبت اس کے کہ جو باٹنی کا ماہر ہے، باٹنی کا، جیوگرافی کا ماہر، ہر سبجیکٹ جیوگرافی کی بات ہوگی تو اس کو ماہر مانیں گے بنسبت میتھمیٹیشین کے۔ تو ہر فن کا ماہر اور متخصص جب اپنے فن میں بات کرے گا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، وہ زیادہ میں اعتماد ہوگی۔ تو جب نفس، قلب اور روح کی بات سمجھے، یہ نہیں کہ جو کتاب اٹھائی اس نے یہ لکھا ہے تو مناظرے بحث شروع کر دے، نہیں، یہ دیکھیں کہ جس نے لکھا ہے وہ ہے کون، یہ اس کا سبجیکٹ بھی ہے یا نہیں۔ اس کا سبجیکٹ علم الکلام ہے، اور علم الکلام عقلی دلائل سے بحث کرتا ہے۔ نفس، قلب اور روح کی بات کرتے ہوئے ہم تو عقلی دلائل کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہم تو اب اس سے آگے لطائف پر آ گئے ہیں، اور لطائف جو ہے وہ فلاسفہ متکلمین کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ فقہا شرع کے جو شرعی اعمال ہیں اور افعال ہیں جو مکلفین کے، ان کے احکام سے بحث کرتے ہیں، وہ نفس، قلب اور روح کی بحث نہیں کرتے، وہ تو نیات سے بھی بحث نہیں کرتے۔ فقہا نیات سے صوفیاء بحث کرتے ہیں، چونکہ نیت ایک جسمانی فعل نہیں ہے۔
تو جو سبجیکٹ کا جو امام ماہر ہوگا اس میں اس کی بات وزنی زیادہ ہوگی. باقیوں کو رد نہیں کرتے ہم، برا نہیں کہتے، مگر یہ ایک اصول ہے اسپیشلٹیز کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ نفس امارہ سے بڑھ کے جب لوامہ ہو گیا تو اس کی صفتیں بھی بدل گئیں، رنگ بھی بدل گیا. پھر ایک تیسری سٹیج آتی ہے نفس ملہمہ. تو میں نے کہا کئی اس کو ملہمہ لکھتے ہیں، کئی ملہمہ لکھتے ہیں. ملہمہ اس لیے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے الہمہا فجورہا و تقواہا، کوئی اور اس پر الہام کرنے والا ہے. نیک چیزوں کا الہام ہو تو فرشتے کرتے ہیں، ملک کرتا ہے، بری چیز کا ہو تو شیطان کرتا ہے. چونکہ اس پر الہام کیا جاتا ہے تو یہ ملہم ہو گیا. تو نفس ملہمہ جس میں الہام، جس پر الہام کیا جائے، اور غالب چونکہ الہام خیر ہے ملائکہ کا، اس لیے ملہمہ نام دے دیا. اور کبھی یہ اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ الہام ریسیو کر کے پھر اپنا الہام قلب پہ کرتا ہے، دل کو القاء کرتا ہے نفس. تو اگر یہ الہام دل کو کرے نیکی کا خیال جو اس نے ریسیو کیا تھا بطریق الہام ملائکہ سے، اگر قلب کو منتقل کرے تو پھر ملہمہ بھی ہو گیا. تو اس کی دونوں شانیں ہیں، ملہم بھی ہے، ملہم بھی ہے. تو جب تیسرا جگہ پہ نفس ملہمہ آ گیا تو لوامہ کی بھی قرآن نے ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی اللہ پاک نے قسم کھائی. اور ملہمہ تو الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ ذکر قرآن مجید میں پہلے آ چکا ہے. تو دیکھو یہ نفس پھر اور اپ گریڈ ہوا، جب بڑھا تو پھر یہ تیسرے درجے میں چلا گیا. تو جب اس درجے میں آیا تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے. رنگ کی بات کرتے ہوئے میں نے دراصل کہا تھا کہ یہ جوہر ہے، روح کی طرح. قلب نیچے نفس، درمیان میں قلب، اس سے اوپر روح. تو قلب دونوں کے درمیان ہے. نفس بھی قلب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور روح بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے. نفس انسان کے اندر، انسانی وجود میں عالم جسمانیات کا نمائندہ ہے، عالم ناسوت کا نمائندہ ہے، مادی دنیا کا، شہوتوں کی دنیا کا، برائیوں کی دنیا کا، حرص و ہوس کی دنیا کا، میٹیریلسٹک ورلڈ کا نمائندہ ہے نفس. اس کے اثرات اور خوبیاں اس کے اندر ہیں. وہ چاہتا ہے یہ دل پر پڑے اور دل میرے ساتھ ہو جائے، تو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. دل اس طرح ڈاما ڈول ہوتا ہے. چونکہ ڈاما ڈول ہے، اس کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، سٹیبل نہیں، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. یہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں پہلی نشست میں. قلب کا معنی تبدیل ہونا، بدلتے رہنا. تقلیب سے قلب یقلب، اللہ پاک کے لیے ہے مقلب القلوب، ہے دلوں کو بدلنے والا ہے. تو دیکھو نا، مقلب القلوب، اس میں بھی تقلیب، ادھر قلوب. تو قلب کہتے اس کو ہے. اور ادھر روح چاہتی ہے کہ روح عالم لاہوت اور عالم جبروت اور عالم ملکوت کی نمائندہ ہے، روح عالم ملکوت کی. وہ چاہتی ہے جو ملکوتی احوال ہیں ملائکہ کے اور روحوں کے، وہ دل پر رنگ چڑھے. تو نفس جب اٹ سیلف ترقی کر جائے، امارہ نہ رہے، لوامہ ہو جائے، پھر لوامہ سے ترقی کر کے روحانی طور پر وہ ملہمہ ہو جائے، تو روح کے اثرات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جتنا تزکیہ کریں گے، عبادت کریں گے، زہد اور ورع ہوگا، ریاضت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی روحانی، جتنی زیادہ تزکیہ کریں گے نفس صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے اوپر پھر روح کے اثرات پڑیں گے، تو جو کہ روح کے اثرات ہوں گے تو یہ اپ گریڈ ہوگا، اوپر جائے گا. تو جب یہ اوپر جائے گا نفس ملہمہ، تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا رنگ پھر سرخ ہو جاتا ہے. اور جو اس کی نفس ملہمہ کی جو صفات ہیں، نفس ملہمہ کی، پھر ان کے اندر اس کی صفات بدل جاتی ہیں. اب دیکھو ہے وہی نفس، مگر صفائی ہوتی چلی گئی تو صفات بدلتی چلی گئی. اور یہ اس طرح بدلتی ہیں، آپ یوں سمجھیں یہ شیشہ ہے، شیشہ، گلاس. یہ گلاسز میں نے پہنی ہوئی ہیں. آپ کبھی غور کریں، اوریجن اس گلاس کا یہ بنیادی طور پہ ڈسٹ اور مٹی سے بنا ہے. اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس ہیں، بیسک وہ مٹی ہے، ڈسٹ ہے.
اس کو لے کے پھر اس کا تزکیہ کیا ہے، اس کو ستھرا کیا ہے، اس کی صفائی کی ہے، اس کو اجلا کیا ہے، اس میں سے کثافت نکالی، پھر اور نکالی، پھر اور نکالی، ڈسٹ پارٹیکلز کو کراتے کرتے کرتے پھر چمکاتے چلے گئے۔ اب کہاں مٹی، اگر وہ مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مٹی کی ٹکیا بنا کے رکھ دیں تو نظر نہیں آئے گا، اور اسی سے بہت زیادہ ریفائنڈ اور امپرووڈ اور ایڈوانسڈ شکل ہے یہ آئی گلاسز، بنا اسی سے ہے، مگر یہ اب آپ نے پہنا تو جو کم نظر آتا تھا وہ بھی بہتر نظر آنے لگ گیا۔ تو اس کی اوریجنل فارم دیکھی تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا نظر آنا، اس میں کثافت غالب تھی، اور اسی کی ریفائنڈ ایکسٹریملی ریفائنڈ شکل ہے، گلاس بن گیا جب گلاسز، تو اب اس میں لطافت غالب آ گئی، اس میں کثافت غالب تھی، اس میں لطافت غالب آ گئی۔ تو آپ بالکل آسانی سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ اب آپ کو اس مثال سے پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ جیسے مٹی، اب وہ جو آپ برتن یوز کرتے ہیں، چائے کے لیے کپ یوز کرتے ہیں، اور مختلف ٹی پاٹس ہیں، ڈنر سیٹس ہیں، کیٹل ہے، جو آپ شاندار قسموں کے، یہ چائنا کی مٹی کا کہتے ہیں، اور یہ پھر فرانس کا، یہ انگلش کے ڈنر سیٹس ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ بنے ہوئے، وہ جو آپ دیکھتے چلے آتے ہیں وہ بھی اسی مٹی سے ہی بنے، اسی مٹی سے بنے۔ تو مٹی مٹی بھی ہے، اور مٹی جو ہے وہ شاندار ڈنر پلیٹس اور سیٹس بھی اس سے بنتے ہیں۔ لوہا کالے رنگ کا لوہا بھی ہے، اور وہ چمکدار، اس سے سٹیل بھی بنتا ہے جس سے تلواریں بھی بنتی ہیں، اور کرتے 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 آگے چل کے اس سے پھر کیا کیا حالات شاندار بنتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ریفائننگ پروسیس ہے۔ یہ سونا وغیرہ بھی، تیل بھی نکالتے ہیں بہت گہرائی سے، زمین سے، کبھی ادھر سمندر سے، جن ملکوں میں نیچے سے نکالتے ہیں تو وہ سارا مٹی میں ہوتا ہے۔ پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں جہاں جن ملکوں میں تیل ہے وہاں ریفائنریز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ریفائنری کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے، یہی ریاضت و مجاہدہ ہے، اس کو صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، ابھی آپ پینٹ، ٹائی، کوٹ، سوٹ، لباس پہن کے بیٹھے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، یہ پہن کے پھرتے رہیں تو اوپر گردہ پڑتا 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 میلا ہو جائے گا، آپ کا پہننے کو جی نہیں کرے گا۔ پھر آپ ڈرائی کلین کرواتے ہیں، ڈرائی کلین تزکیہ ہے، تصفیہ ہے۔ ڈرائی کلین کرواتے ہیں تو وہی قمیض، آپ کا سوٹ پھر چمکدار ہو جاتا ہے، چمکنے لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے چہرے کو دیکھیں، نہیں دھوتے، نہ دھوئیں، مہینہ چلتے رہیں اور دیکھیں کیا حالت ہو جائے گی آپ کے چہرے کی، آپ کے جسم کی۔ پھر آپ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں، شیمپو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا لگاتے ہیں۔ میں تو یوزر نہیں ہوں ان چیزوں کا، میں تو پرانے وقت سے، بچپن سے آج تک صابن ہی یوز کرتا ہوں، صرف سوپ۔ میں شیمپوز وغیرہ بھی یوز نہیں کرتا، پر میری طبیعت ہے، جو عادت بچپن میں تھی وہ آج تک قائم ہے۔ تو مجھے اس لیے ان چیزوں کے بہت نام نہیں آتے، مگر میں دیکھتا ہوں جب سفر کرتا ہوں لوگوں کے گھروں میں، واش روم بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ، تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے چہرے بھی چمکنے لگ جاتے ہیں، آپ کے بال بھی چمکتے ہیں، بالوں کے لیے بھی آپ کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے زندگی میں دیکھی ہیں یا آپ یوز کر رہے ہیں۔ تو اگر گندگی چڑھتی چلی جائے، گردہ چڑھتا چلا جائے تہ در تہ، تو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے، خواہ کپڑا ہو، خواہ بدن ہو، خواہ چہرہ ہو، خواہ سر ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو۔ یہی گلاسز کی بات ہو رہی تھی، گردہ چڑھ جائے، دھبے اور سٹینز پڑ جاتے ہیں، نظر نہیں آتا، پھر آپ اس کو صاف کرتے ہیں ٹیشوز لے کر، اس کا کلیننگ کرتے ہیں اس کی لینس کلینر کے ساتھ، تو چمکنے لگ جاتا ہے۔ بھائی یہ جو میں نے کئی مثالیں دی، اور خاص طور پہ اصل مثال سمجھ لیں، مٹی سے لے کے شیشے کا بننا، گلاسز کا بننا، یہ نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ راضیہ مردیہ کاملہ تک جانا، یہ سارا وہی پروسیس ہے۔ مٹی تھی تو نفس امارہ تھا، اور جب مٹی اٹھائی تو کیچڑ بنایا، پانی ڈالا، کیچڑ بنایا، پھر وہاں سے شروع کیا، کلے بنی، اور وہ کلے بناتے بناتے برتن بنے، اور پھر ڈائننگ ٹیبل پہ جب ڈنر سیٹ بن کے چمکا ہے تو اس کی چمک ہی کیا اور ہے۔ اور آپ اس پہ، مٹی تھی جب وہی اوریجنل مٹی، تو آپ اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، اب اس پہ ہزارہا لاکھوں روپے دے کے آپ خرید کے لا رہے ہیں گھر میں۔ اس مٹی کی حالت میں، ایک مٹی کا ایک ذرہ بھی آپ اپنے سالن میں ڈالنے کو تیار نہیں تھے،
اب اسی مٹی کی بنی ہوئی پوری پلیٹ اور ڈونگا ہے، اس میں سارا سالن ڈال کے کھا رہے ہیں. کیا بنا؟ یعنی اس کی اصلیت تو وہی ہے، مگر یہ تزکیہ کا عمل ہے، تصفیہ کا عمل ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہے. کرتے 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 اس مقام پر وہ چیز جا پہنچی کہ وہ سمجھتا ماہیت ہی بدل گئی. یہی فرق عام انسانوں کا اور اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا اور نبیوں کا ہوتا ہے. بشر کا، نبی کا، ولی کا. پتھروں میں بھی یہی چیز ہے. مثلا یہ انگوٹھی ہے میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ عقیق. عام پتھر سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں جو ڈالتے ہیں، جن سے سڑکیں بناتے ہیں، وہ بھی پتھر ہیں. زمرد عقیق بھی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے، زمرد بھی پتھر ہے، اور کیا کیا بولتے ہیں، یاقوت بھی پتھر ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں حتیٰ کہ آگے بڑھیں، ہیرا، پرل، وہ بھی پتھر ہے. ڈائمنڈ بھی پتھر ہے. ہیرا جو ہزارہ ڈالر کا لوگ لیتے ہیں اور وہ چھوٹا سا ڈالتے ہیں سب پتھر. تو پتھروں کی قسمیں بھی الگ ہیں. اسی طرح ہیں سب نفس. کوئی سڑک بنانے کے لیے یا گلی کی سڑک بنانے کے لیے یوز ہونے والا پتھر ہے، نفس امارہ ہے. اور کوئی ہیرا، ڈائمنڈ ہے، وہ نفس مطمئنہ، نفس راضیہ مردیہ کاملہ ہے. وہی بھی نفس، وہ بھی نفس، وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر. اسی طرح تقدس میں فرق آ جاتا ہے. سڑکوں پہ لگے ہوئے پتھر، پہاڑ پہ، وہ بھی پتھر ہیں. اور جس سے پھر آپ حرم کعبہ بنا دیتے ہیں، حرم نبوی بنتا ہے، وہ بھی پتھر ہے. مگر وہ نسبت کے ساتھ اس کا درجہ بدل جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ، نیچر کی. تو ریفائن کرتے 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 چیزوں کی حالت، ماہیت، کیفیت بدل جاتی ہے. یوں لگتا ہے کہ اصلیت ہی بدل گئی، اور بندے کو گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی شے ہے. اتنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. تو نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک، اور مطمئنہ کے آگے کے احوال راضیہ مردیہ کاملہ تک اتنی تبدیلی اور انقلاب آ چکا ہوتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہی نفس ہے جو کل امارہ تھا. یہ قدرت کے ہر نظام میں یہ چیز رائج ہے. تو نفس ملہمہ جو ہے، اس کے اندر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر تواضع، قناعت آ جاتی ہے، اس کی خوبیاں بدل جاتی ہیں. علم آ جاتا ہے، تواضع انکساری آ جاتی ہے، سخاوت آ جاتی ہے، توبہ آ جاتا ہے، صبر اور تحمل آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے. یہ صفات محمودہ اور اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ یہ غالب آ جاتے ہیں نفس ملہمہ پر. تو جب اس مقام پر پہنچتا ہے نفس، تو اس کے اوپر ملائکہ الہام کرنے لگتے ہیں. ملائکہ، یہ وہ جگہ ہے. امارہ تھا تو شیطان الہام کرتے تھے، تو الہمہا فجورہا تھا. امارہ میں شیطان الہام کرتے تھے، شیاطین الجن والانس، شیاطین الہام کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے. اب لوامہ سے گزر کر، لوامہ میں اس کو آنکھ کھل گئی، بیدار ہونے لگ گیا، اس کو فرق اب سمجھ آنے لگ گئی، طبیعت برائی سے اکتانے لگ گئی، ملامت کرنے لگا. جب ملہمہ میں گیا تو اتنا پاکیزہ ہو گیا نفس ملہمہ کہ اب ملائکہ الہام کرنے لگے، ملائکہ الہام کرنے لگے. تو اب دیکھو نفس کا محل بدل گیا، اتنا ستھرا ہو گیا، صاف ہو گیا. بس جب بھی جتنی چیز سمجھیں، مٹی سے لے کے گلاسز تک، شیشے تک، یہ سارا ان مرحلوں کی مثال کو سامنے رکھیں، ہر چیز کلیئر رہے گی. یہاں آ گیا. اب جب نفس ملہمہ سے آگے بڑھا، اس سے بھی اوپر بڑھا، تو چوتھے درجے پہ نفس مطمئنہ ہو گیا. تو ملہمہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، یہ اب سرخ رنگ میں نظر آتا ہے عارف کو. جس کو کشف ہو، جس کو نظر آئے، تو یہ سرخ رنگ ہے. تو مطمئنہ ہو گیا. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ پاک نے خطاب کر دیا. اور یہ جو نفس مطمئنہ جب ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ، تو پھر اس کے اندر ملکوتی خوبیاں آ چکی ہوتی ہیں، بلکہ وہ ملہمہ کے وقت سے آ چکی ہوتی ہیں. وہ عالم ملکوت کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے ملائکہ اس میں الہام کرتے ہیں کہ اس کے نفس ملہمہ کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے جیسے سماوی کائنات، اوپر کی آسمانی دنیا کی جہاں ملائکہ رہتے ہیں. وہ اپنی شفافیت میں، اجلے پن میں، ستھرے پن میں، نورانیت میں، نیک خصلتوں میں، اس نفس ملہمہ کی فضا، انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر،
اس کی فضا اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے عالم ملکوت کی فضا ہے۔ تو ملائکہ مانوس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارا اپنا وطن ہے، ان کو کامنیلٹی نظر آتی ہے، ایک جیسا نظر آتا ہے اس کو ماحول، وہ پھر الہام کرتے ہیں، ایزیلی اترتے ہیں، اپنی بات القاء کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے ہاں ملائکہ آسمانوں میں بات کرتے ہیں تو وہ مومن کے نفس ملہمہ میں بھی القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، کیونکہ اب اس میں مماثلت اور مناسبت بڑی تامہ پیدا ہو گئی۔ جب اس سے بڑھتا ہے تو نفس مطمئنہ، یہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے، ولایت صغریٰ۔ اور نفس مطمئنہ جب اس مقام پر انسان آتا ہے تو ملکوتی قوتوں کا اس کے اوپر اور جبروتی قوت انوار کا بڑا زور ہو جاتا ہے، بہت زور ہو جاتا ہے۔ اس میں کسبی ریاضات اور مجاہدات بھی داخل ہوتے ہیں، مگر وہب الہیہ بھی داخل ہوتی ہے، وہبی۔ یہ صرف ریاضت سے نہیں، یہاں پھر وہاں پر وہب کا اضافہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پر نفس پہنچتا ہے نفس مطمئنہ چوتھے درجے پر، تو پہلے سن لیں اس کی جو صفات ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، اس کی صفات، اور اس کی صفات جب بدلتی ہیں تو ان کے اندر عفو و درگزر آ جاتا ہے۔ وہ جو بندہ صاحب نفس مطمئنہ ہے وہ کسی کی غلطی کوتاہی پر ذاتی درگزر کر دیتا ہے، عفو و درگزر، بخشش آ جاتی ہے، عطا بڑی آ جاتی ہے، سخاوت بڑی آ جاتی ہے، توکل اس میں بہت بڑا آ جاتا ہے، حلم، برداشت، بردباری بہت آ جاتی ہے، عبادت گزاری بہت آ جاتی ہے، اللہ کی شکر مندی بہت آ جاتی ہے، ہر وقت اللہ کی امر پہ راضی رہنا بہت، یہ ساری خوبیاں صاحب نفس مطمئنہ کے نفس پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ اس کے اوصاف سے اور خصائل سے آپ دیکھ لیتے ہیں، عجلت نہیں ہوتی، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اس کا پھر اس کی باقی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو اس کا نور سفید ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ جب نظر آتا ہے تو سفید رنگ کے نور میں نظر آتا ہے، سفید۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب نفس امارہ سے نکل کر لوامہ، لوامہ سے نکل کر ملہمہ، ملہمہ سے نکل کر مطمئنہ، جب چوتھے درجے پر مطمئنہ کے مقام پہ نفس پہنچتا ہے تو وہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ تھا وہ موضوع جو شروع کیا، اس کا مرتبہ قلب کا ہو جاتا ہے۔ جو روحانی مقام دل کا تھا وہ نفس مطمئنہ کو مل جاتا ہے، اور قلب ترقی کر کے اپنی جگہ اس کو دے دیتا ہے، خود مقام روح پر چلا جاتا ہے، قلب اوپر۔ یہ معراج ہوتی ہے لطائف کی۔ پہلے نفس اپنے اندر ہی ارتقاء کر رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس کی خصلتوں میں، اس کی صفات میں، اس کے مزاج میں، اس کی عادات میں، پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاق میں، پھر خوابوں میں، پھر اثرات میں، سب نفس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ لوامہ سے بدل کے امارہ سے بدل کے لوامہ ہو گیا تھا، لوامہ سے بدل کے ملہمہ ہو گیا تھا، ملہمہ سے بدل کے مطمئنہ۔ جو ہی مطمئنہ تک پہنچا، اب اس کی جو اگلی ترقی ہے وہ قلب کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اب جب قلب کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو ملہمہ اور مطمئنہ کے بارڈرز ملتے ہیں آپس میں، تو اس کو نیکی پر، تقوی پر جب استقرار اور استقامت اور اطمینان مل جاتا ہے تو پھر ایک کھلا دروازہ کھل جاتا ہے الہامات کا، اس کے اوپر الہامی علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، جن کی ابتدا الہامی نیک خیالات کی شکل میں ملہمہ کے پیریڈ میں ہو چکی تھی۔ جب نفس ملہمہ تھا تو الہامات صالحہ کی ابتدا ہو چکی تھی، اس لیے تو اس کو کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا تقواها کے تحت آ گیا۔ فجورہا امارہ کے ساتھ تھا، اور اس سے آگے جو بیان کی فجورہا و تقواہا، فجور کے بعد تقوی کا الہام آتا ہے۔ وہ پہلے مرحلوں میں فجور کا الہام تھا، اب تقوی کا الہام، اس کی بگننگ ہو گئی ملہمہ کی شکل میں۔ لیکن اب اس کو استقرار ملا تو اب الہامات کے دروازے کھل جاتے ہیں، عالم ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ابواب کھل جاتے ہیں، اور پھر بہت سے علوم و معارف اس کو بطریق الہام ملنے لگتے ہیں اللہ کے اس بندے کو، اور یہ مقام ولایت ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ ولی اللہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ولی اللہ اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، تو الہام کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے اوپر، اور یہاں اس کا نور جیسے میں نے کہا سفید ہو جاتا ہے،
یہ نفس مطمئنہ۔ یہاں تک میں نے چیز آج سمجھانی تھی کہ کس طرح بعض بزرگوں نے لکھا کہ الہام قلب پہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے لکھا کہ دراصل جسے وہ قلب کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں نفس تھا، اب وہ نفس خود مقام قلب پر آ چکا ہے، اس نے قلب کا درجہ، قلب کا رتبہ لے لیا ہے، قلب کی جگہ لے لی ہے۔ اب خواہ اس کو کہہ لیں کہ الہام نفس پہ ہو رہا ہے تو کہیں گے نفس مطمئنہ، خواہ کہہ دیں کہ الہام قلب پہ ہوا، وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے کہ نفس ہی نے قلب کی جگہ، قلب کی کرسی سنبھال لی ہے۔ اب وہ قلب کی کرسی پر بیٹھا ہے، قلب کے تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اطمینان دراصل نفس مطمئنہ کا اطمینان ہے۔ تو یہاں پھر الہام کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ کی بعض اولیاء و عرفاء کے ہاں آگے 3 درجے اور 3 حالتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پھر وہ نفس الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو مطمئنہ نفس راضیہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، مطمئنہ پھر مردیہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، اور مطمئنہ پھر کاملہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، یعنی اس کی صفات پھر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ کس طرح نفس الہام کا ریسیور ہے، اور بعض کتابوں میں آیا کہ الہام قلب میں ہوتا ہے۔ میں نے ان 2 اقوال کی تطبیق کر کے پورا پروسیس سمجھا دیا کہ در حقیقت وہ نفس میں ہی الہام ہے، نفس ملہمہ میں اور نفس مطمئنہ میں، یہ 2 جگہیں، 2 نفس ہیں، اور مطمئنہ کے مقام پر چونکہ نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے، لہٰذا اگر کہہ دیں کہ قلب پہ الہام ہوا تو اس کا حرج کوئی نہیں، حقیقت نفس مطمئنہ ہی کی رہتی ہے، مگر وہ قلب کا روپ، قلب کا مقام دھار چکا ہے۔ اب یہ جو بیان کیا، اس کو اب یہ جو الہام کی بحث یہاں تک لے آیا، یہاں ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے وہ سمجھانے کے لیے، جیسے پہلے مثالیں دی، اس طرح تھوڑی سی اور ایک مثال دیتا ہوں روزمرہ کی آپ کو، وہ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیں۔ جیسے بیسک نفس جو ہیں، بعض اولیاء اور عرفاء کہتے ہیں 4 ہیں، اور کئیوں نے کہا 7 ہیں، تو میں نے 4 بیان کر دیے: امارہ، لوامہ، ملہمہ و ملہمہ اور مطمئنہ، 4۔ اور جنہوں نے کہا 4 نفس ہیں، وہ پھر راضیہ، مردیہ اور کاملہ، اوپر کے 3، وہ نفس ہمارا، نفس مطمئنہ کی ہی اوپر کی 3 حالتیں قرار دیتے ہیں، اوپر کی 3 حالتیں۔ اور کئی انہیں 3 حالتوں کی بجائے ان کو بھی الگ الگ نفس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح سے تو وہ 7 نفس کہہ دیتے ہیں، نفوس 7، یہ 7 نفس ہیں۔ کئیوں نے کہا نفوس 4، اور چوتھا جو سب سے اوپر کا نفس مطمئنہ ہے، اس کی فردر پھر 3 حالتیں اور بیان کر دی، ایک بیسک حالت ہو گئی اور 3 اپ گریڈڈ حالتیں ہو گئیں، راضیہ، مردیہ، کاملہ۔ یہ علمی بحثیں ہیں، عملی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اسی نفس مطمئنہ کی فردر 3 اور حالتیں ہوں یا الگ ٹائٹل ہو جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مقصد یہ ہے کہ احوال بدلتے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور سمجھیں، بڑی دلچسپ، آپ انجوائے کریں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح 4 موسم بنائے ہیں، اور ہر موسم کی اپنی تاثیر ہے، اس طرح ہر نفس کی اپنی تاثیر ہے، ہر نفس کا ایک موسم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انتہائی شدت کی، یہ مئی سے شروع کر کے، مئی سے تو ستمبر تک بڑی شدت کی جو گرمی کا موسم ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا میں تو اپریل سے شروع ہو جاتا ہے انیشلی، تو جو شدت کی گرمیوں کا موسم ہے، یہ موسم نفس امارہ کا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آگ سے بنا ہوا ہے، یہ نفس امارہ کا موسم ہے۔ جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو اکتوبر میں نومبر کے درمیان یہ پت جھڑ کا موسم آتا ہے، خزاں بولتے ہیں، خزاں کا موسم نفس لوامہ ہے۔ یعنی اور پھر اس کے بعد سردیوں کا موسم آ جاتا ہے جس میں ٹھنڈک پڑتی ہے، تو وہ نفس ملہمہ ہے، اس کا موسم ہے، سردیوں کا موسم نفس ملہمہ ہے۔ سردیاں ختم ہوتی ہیں تو مارچ اپریل میں بہار کا موسم آ جاتا ہے، تو بہار کا موسم نفس مطمئنہ کا موسم، جس میں سارے پھول نکلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، ہریالی آتی ہے، بہار، ہر طرف شاندار کھیت اور ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔
اب آپ اس کو، اب ہر ایک موسم کی آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی تاثیرات ہیں، ہر ایک موسم کی اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ پھر ایک اور سبجیکٹ شروع ہو جائے گا، باغبانی کا اور زراعت کا ایک مضمون شروع ہو جائے گا، مگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر موسم کے اپنے اثرات ہیں، اپنی کیفیات ہیں، اپنی تاثیرات ہیں، اپنے احوال ہیں۔ تو اسی طرح نفس امارہ انسان کے من میں سمجھیں گرمیوں کا موسم، نفس لوامہ انسان کے من میں خزاں کا موسم پت جھڑ کا، نفس ملہمہ انسان کے من میں، اس کی من کی زندگی میں سردیوں کا موسم، اور نفس مطمئنہ انسان کے من کی زندگی میں بہار کا موسم۔ کوشش کریں کہ آپ سب بہار تک پہنچیں۔ بہار میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ زمین جس میں بہت کچھ شاندار ایفرٹس نہیں بھی کی ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کوئی سبزہ گھاس پھوس اگا دیتی ہے۔ تو جب بہار میں مطمئنہ میں آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کچھ بن جاتی ہیں، ترقی ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر یہ جب نفس مطمئنہ قلب کا مقام سنبھالتا ہے تو اس طرح ان کو پھر روحانی طور پہ چونکہ دروازے کھلتے ہیں، تو یہ جوہر ہے، میں نے کہا لطائف ہیں، تو ان کے لطیفوں کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، یعنی لطیفہ نفسیہ بھی کہتے ہیں، لطیفہ نفس، پھر لطیفہ قلبیہ، لطیفہ قلب بھی کہتے ہیں، تیسرا لطیفہ روحیہ عربی میں کہیں گے، عام اصطلاح میں لطیفہ روح، چوتھا لطیفہ سریہ، عام اصطلاح میں کہیں گے لطیفہ سر، پانچواں لطیفہ خفیہ، عام اصطلاح میں کہتے ہیں اردو میں لطیفہ خفی، اور چھٹا لطیفہ حقیہ، حق سے حقیہ، اور عمومی اردو اصطلاح میں کہیں گے لطیفہ اخفا۔ کئی علماء صوفیہ ایک درمیان میں نفس کے بعد لطیفہ عقلیہ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں، لطیفہ عقل، تو یوں وہ لطائف سبع بھی کہتے ہیں، لطائف سبع بھی کہہ دیتے ہیں، اور کئی 5 رکھتے ہیں تو لطائف خمسہ کہتے ہیں، نفس کو شامل نہیں کرتے، کئی نفس کو شامل کر لیں تو لطائف ستہ کہہ دیتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہر ایک جوہر کی ایک اپنی حقیقت، ایک اپنا دائرہ کار ہے، فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ان لطائف کے حوالوں سے کہہ دوں، لطیفہ نفس جو ہے، یہ جو لطیفہ نفسیہ ہے، یہ اگر اس میں تزکیہ ہو جائے، اب ہم امارہ سے نکل آئے، لوامہ سے نکلے، ملہمہ، اس کا تزکیہ ہو جائے تو اس کو عالم ملکوت کا فیض ملتا ہے۔ اگر یہ وہ لطیفہ نہیں بنا ہوتا نا، جب امارہ ہوتا ہے تو لطیفہ نہیں بنا ہوتا، اگر امارہ کی حالت میں رہے تو اس کے اندر مزاج عالم ناسوت کا، مادی دنیا کا ہوتا ہے، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ جب اس کی تزکیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے، اجلا پن ہو جائے، غلاظت کثافت سے پاک ہوتا چلا جائے اور لطیفہ نفسیہ بن جائے ترقی کر کے، تو اس کو عالم ملکوت کا، آسمانی دنیا کا، جہاں فرشتے رہتے ہیں، اس کا فیض ملنے لگ جاتا ہے، لطیفہ نفسیہ کو۔ سمجھ گئے؟ نفسیہ کے بعد لطیفہ قلب ہے، لطیفہ نفس کو عالم ملکوت کا فیض ملنے لگ جاتا ہے وہ ناسود کا نمائندہ، مگر اب ترقی کر کے مزکہ ہو کر، پیوریفائی ہو کر، اور کثافتوں سے، غلاظتوں سے پاک ہو کر ستھرا ہو گیا ہے، تو عالم ملکوت سے مل جاتا ہے، وہاں سے فیض ملتا ہے، اور ملکوت کے دروازے پھر اپنی نیکیاں، خصائل، انوار اس کو مزید مزین کرتے ہیں۔ لطیفہ قلب، اس کو اس سے اوپر فیض ملتا ہے عالم عرش کا، یہ عالم جبروت ہے، عرش عالم جبروت ہے۔ تو لطیفہ قلب کو جب یہ درجہ ملتا ہے تو جو قلب القلب جس کا میں نے کہا تھا، اس کو عالم جبروت یعنی عرش کا فیض ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں عرش کا مقام کیا ہے، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسے اشارے ملتے ہیں کہ قلب مومن عرش کی مانند ہے، اس پر انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے قلب پر۔ اب ہم نفس کے لطائف سے نکل گئے، وہ جو نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک پورے سفر کی بات کی تھی، پھر رادیہ، مردیہ، کاملہ، اب نفس تو قلب کی جگہ دھار گیا نا، نفس کی بحث ختم ہو گئی، نفس بدل گیا قلب میں۔
تو جب قلب بدل گیا روح میں، تو اسے عالم جبروت کا فیض ملتا ہے، اور اس کو مثال کے طور پہ مثالی دنیا میں عالم جبروت کے فیض کو کہتے ہیں کہ یہ عالم عرش کا فیض ملتا ہے، اس کو عرش کا فیض اس سے جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا لطیفہ روح ہے، اللطیفہ الروحیہ، لطیفہ روح۔ لطیفہ روح اگر حاصل ہو جائے، ترقی کر کے بندے پر وہ دروازہ کھل جائے، تو عرش کے فیض کے ساتھ تو وہ لطیفہ قلب جڑ گیا تھا، دل۔ اب لطیفہ روح جب کھلتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو اس کو کرسی کا فیض ملتا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، وہ جو کرسی الہی ہے استعارہ میں، تو اس کو صوفیاء کے ہاں عالم مثالی زبان میں، اولیاء صوفیاء عرفاء کی مثالی زبان میں یہ کرسی کا فیض ملتا ہے اس کو، اور یہ عالم لاہوت ہے۔ جو کرسی کا فیض ملتا ہے یہ عالم لاہوت ہے۔ اس کے بعد پھر لطیفہ سر ہے۔ تو لطیفہ سر جب کھلتا ہے بندے پر، تو اس کو پھر عرش کا مل گیا، کرسی کا مل گیا، اب اس کو وہ لوح کے فیض کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے۔ لطیفہ سر فیض لوح کے ساتھ، لوح و قلم کا نام سنتے ہیں نا، تو لوح کے ساتھ اس کا، اور لوح مرتبہ علم ہے سارا، اس کے ساتھ اس کے فیض اس کو ملتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسے لوح کے فیض کو حاصل کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ جب لطیفہ نفس ملا تھا تو ملکوت کا فیض حاصل کرنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایبیلٹی، ملکوت کا فیض ریسیو کرنے کی ایبیلٹی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اور اگر وہ لطیفہ نہ ہو نفس کا، اور نچلے درجے پر اماریت اور کثافت کے درجے پہ رہے، تو ملکوت کا فیض ریسیو نہیں کر سکتا، اس کے اندر استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اور جب لطیفہ قلب ہو جائے تو پھر عالم عرش کا فیض وصول کر سکتا ہے۔ اس کی مناسبت حالی، اس کے حال کی مناسبت، اس کی صفات کی مناسبت، اس کی خصلتوں کی مناسبت، چونکہ عرش اور عالم جبروت کے ساتھ مل جاتی ہے، تو اس کا فیض لینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جب اور ترقی کرتا ہے اور لطیفہ روح کھلتا ہے، تو وہ عالم لاہوت کا فیض لینے کے قابل ہوتا ہے، یعنی فیض کرسی ریسیو کرنے کی کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب لطیفہ سر کھلتا ہے تو پھر لوح کا فیض ریسیو کرنے کی ایبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر لطیفہ خفی جب کھلتا ہے اس کے اوپر، تو یہ قلم کا فیض، لوح اور قلم علم الہی کا مرتبہ ہے، تو اس کا فیض لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، قلم کا فیض لینے کی۔ اور لطیفہ حقیہ، اس کو دوسری زبان میں لطیفہ اخفا بھی کہتے ہیں، جو جدید زبان ہے صوفیاء کے ہاں، جب وہ کھل جاتا ہے تو وہ علم الہی ریسیو کرنے اور تجلیات الہیہ ریسیو کرنے، ذات حق کی تجلیات، صفات حق کی تجلیات، اللہ کے اسماء کی تجلیات، اللہ کے افعال کی ساری تجلیات الہیہ حاصل کرنے، ان کا فیض لینے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں مکمل اعتدال ہو جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں رہتی۔ پہلے لطائف میں کسی ایک کا غلبہ کوئی مغلوب، کسی ایک کا غلبہ کوئی مغلوب، یہاں کامل اعتدال آ جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے اوپر اس کے اپنے احوال اور اعمال کے مطابق اس کے مراتب کھلتے ہیں، جیسے جیسے اس کے احوال ہیں، اس کے جیسے قرآن مجید نے کہا الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثات للخبیثین، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور میں کہا۔ تو پاک لوگوں کے لیے پاک خصائل آ جاتے ہیں، پاک لوگوں کے لیے پاک انعامات ہوتے ہیں، جتنے طیب اور پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنی طیبات، حالات، صفات، احوال، کیفیات پاک سے پاک تر ملتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کیف میں، اس مقام میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے اثر کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر برائی کا عمل کرتا ہے، برائی کا، تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ یعنی ہر عمل کا اثر
اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو یا ترقی یا تنزلی، یا اوپر لے جاتا ہے یا نیچے لے جاتا ہے، کیفیت ہوتی چلی جاتی، مگر یہ شعائیں ہوتی ہیں اس کی، اللہ رب العزت کے نور کی اور تجلیات کی اس کی شعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی تجلیات ہر ایک پر ہوتی ہیں، مگر ہر ایک کے حسب حال وہ تجلی فرماتا ہے۔ جہنم میں رہنے والے جہنمیوں پر بھی تجلی فرمائے گا، مگر وہ تجلی اس کی ہوا کی شان کی ہوگی، اس کے ہونے کی، اور ہوا کی شان میں دوری ہے، بعد، ہوا اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے کہتے ہیں ہوا، ذالک وہ کے لیے کہتے ہیں ہوا، وہ تو یعنی وہاں بہت دور رہو میری رحمت سے تم محروم، تو وہ بعدیت کی ہوا کی تجلی فرمائے گا۔ قرآن مجید نے کہا هو اللہ الخالق البارئ المصور اللہ، ہوا کی تجلی فرمائے گا، مگر پھر کیا ہوگا؟ چونکہ ہے تو اللہ کی تجلی نا، اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اس کو ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر، استعداد نہیں تھی، تو قرآن مجید سورہ مطففین نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تجلی فرمائے گا دوزخ اور دوزخیوں پر بھی، مگر ہوا کی شان کی تجلی، مگر ان پر حجاب آ جائے گا، وہ ہوا کی تجلی بھی دیکھ نہیں سکیں گے، تجلی حق ہوا کی ہویت کی تجلی بھی دیکھ نہیں سکیں گے، لمحجوبون قرآن کہتا ہے حجاب میں رہیں گے، پیچھے رہیں گے۔ اور جو جنت میں ہوں گے ان پر اللہ تبارک و تعالی انا انیت کی تجلی فرمائے گا۔ ہوا میں دوری ہے، اس میں غیر ہونے کا اشارہ ملتا ہے کسی بندے کی طرف کہ تو غیر ہے، غیر بنا ہوا ہے۔ انیت کی انی انا اللہ، قرآن مجید نے اس تجلی کا بھی ذکر کیا، بے شک یہ عظیم شان قرب کا اشارہ ہے اس میں۔ تو جنتیوں کو فرمائے گا انی انا اللہ، تو ان کے پردے ہٹا دے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی تجلی یہ انیت الہی سے، اور وہ اپنے رب کے چہرے کو تک رہے ہوں گے۔ تو اس میں انس ہے، اس میں وحشت ہے، اس میں قرب ہے، اس میں دوری ہے، اس میں عنایت ہے، اس میں محرومی ہے، چونکہ پردہ ڈال دیا۔ تو جو شخص جیسے عمل کرتا ہے اس عمل کی تاثیر آتی ہے اس کے اندر، وہ تاثیر اسے ایک مقام، ایک حالت تک پہنچاتا ہے، اور وہ حالت اس کے اوپر اس طرح کی واردات آتی ہیں، کیا ریسیو کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا لے سکتا ہے، کیا نہیں لے سکتا، کس شے کے قابل ہے، کس شے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے ظاہری اعمال کی طرح باطنی اعمال کا جو چلتا رہتا ہے ہماری زندگی میں۔ اب یہ ساری بحث ہم نے مکمل کی یہ بتانے کے لیے کہ الہام، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی پچھلی نشست سے ملاتے ہوئے، کہ الہام قلب پر وارد ہوتا ہے، نفس پر وارد ہوتا ہے، اور جو لکھا گیا کئی کتب میں بعض جگہوں پر کہ قلب پر اس کا ورود ہوتا ہے، تو میں نے اس کی تطبیق کی کہ قلب پر وارد ہونے کا معنی بھی نفس مطمئنہ پر وارد ہونا ہے۔ اب آج کی نشست میں جتنا وقت ہے اس میں ہم قرآن مجید سے اب یہ پوری بحث کو مکمل کر لینے کے بعد اس کو ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی کیا الہام ایک ذریعہ علم ہے یا نہیں، الہام کا ثبوت۔ اب تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن مجید کی نص صریح آ گئی نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا انکار کرنا کفر ہے، کفر ہوگا۔ لیکن ہم کیا کریں، کیا کفر کیا ایمان، لوگوں نے تو جہالت کو علم کا درجہ دے دیا ہے، چیزوں کا نہیں پتہ اور سمجھتے ہیں ہر شے کا پتہ ہے۔ تو اس لیے اس الہام کا ثبوت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھاؤ اور ابہام پیدا کرتے ہیں بعض لوگ۔ اب میں نے جو قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تیسرا پارہ ہے تلک الرسل سے، اور آیت آل عمران ہے سورت، دونوں آیتیں آل عمران سورت کی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 38 اور 39 کو دیکھیے۔ 38 میں تو بیان فرمایا کہ اس مقام پر محراب میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کو پکارا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے جاتے تھے محراب میں، حجرے میں، واپس آتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ تو آپ سے پوچھا مریم یہ تو تالا لگایا ہوا ہے، پہلی بات کمرے میں کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا، چابی میرے پاس تھی،
چونکہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر تربیت تھی، زیر پرورش، زیر کفالت حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے، تو کون آ گیا پھل رکھ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ پھل تو اس موسم میں اویلیبل ہی نہیں ہے، تو اس زمانے کوئی کولڈ سٹوریج تو تھے نہیں جو آج کل گروسری سٹورز پہ ملتے ہیں کہ کوئی وہاں سے اٹھا کے لے آئے، یہ تو درختوں پر لگتے ہیں، تو یہ تو موسم کے پھل ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام پھر وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے اللہ پاک کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ اگر بغیر موسم کے تو اس بی بی مریم کو پھل دے دیتا ہے تو بے شک میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میرا بھی موسم نہیں رہا اولاد کا، تو مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے بے موسم۔ 90 سال عمر اولاد کا موسم تو نہیں ہے نا، تو اب یہ بے شک موسم نہیں رہا، مجھے بھی پھل دے دے اولاد کا۔ یہ تو 38 نمبر آیت میں یہ ہے۔ ہماری بحث اس آیت سے نہیں، اگلی آیت سے ہے، 2 آیتوں کو کمپیئر کرنا ہے۔ وہ آپ دعا کر رہے تھے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گاہ میں، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اولیاء اور صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت گاہ جہاں وہ رہیں، عبادت کریں، قیام کریں، اس جگہ جا کر دعائیں کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، قرآن مجید نے واضح فرما دیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اس جگہ کھڑے ہو کر زکریا نے اللہ سے دعا کی۔ تو صرف یہ مقصود تھا کہ سنت بنانا کہ صالحین، مقربین، اہل اللہ کی عبادت گاہ، ان کی قیام گاہ، اللہ کی انعامات اور تجلیات اترتی ہیں، وہاں جانا اور وہاں جا کے دعا کرنا اللہ سے، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام کا درجہ حضرت سیدہ مریم سے بلند ہے، زیادہ ہے، یہ نبی ہیں، حضرت مریم نبی نہیں ہیں، نبی یا نہیں ہیں، یہ نبی ہیں، مگر اگر وہ عمل کریں تو وہ سنت انبیاء نہیں بنتی، شریعت میں درجہ نہیں پاتی۔ نبی عمل کرے تو اس کو نبی کی سنت کہتے ہیں، اس کا شریعت میں درجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے سنت بنانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی سے دعا کروائی اللہ نے اپنے ولی کی جگہ پر، ولیہ کی جگہ، اور دعا کی اللہ کے نبی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تاکہ امت کے لیے سنت بنے۔ سنت نبی کے عمل سے بنتی ہے، غیر نبی کے عمل سے سنت نہیں بنتی۔ ہاں عمل جائز ہو سکتا ہے، خیر کا ہو سکتا ہے۔ اب اگلی بات، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، آپ دعا کر رہے تھے تو فرشتوں نے وہیں کھڑے کھڑے ان کو آواز دی اور کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور آپ کو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی بشارت دی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 39 ہے 39، اس میں جو فرشتوں نے ندا دی اور حضرت زکریا کو کہا کہ ان اللہ یبشرک بغلام، اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی، یہ فرشتوں کا ندا دینا اور خوشخبری سنانا یہ وحی ہے، یہ وحی نبوت ہے، چونکہ وہ نبی تھے زکریا علیہ السلام۔ قرآن مجید کا ایک ہی رکوع ہے اور آمنے سامنے 2 صفوں پر 2 آیتیں ہیں، اس لیے میں نے دونوں پڑھی۔ دراصل پڑھانا سمجھانا اگلی آیت نمبر 42، 43، 45 اگلی آیت پڑھانا چاہتا ہوں، مگر کمپیئر کروایا کہ سمجھ لیں یہاں بھی فرشتوں نے ندا دی، فنادت الملائکہ، آواز دی اور بتایا، مگر یہ درجہ وحی کا ہے، وحی نبوت، چونکہ اللہ کے نبی پر اترے ہیں فرشتے اور ندا دے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کلمات اللہ کے۔ اب ادھر آج یہ تو ہو گئی وحی نبوت۔ اب آئیے آگے، یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 42 پر آ جائیں، اسی سورہ آل عمران کی۔ وہاں حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور الفاظ ہیں قرآن کے اسی طرح، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا، پکارا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور تمہیں آج اس زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ بنا دیا۔ یہ جو فرشتوں نے اسی طرح قالت الملائکہ کو پکار کر آواز دی، خطاب کی اور مریم کو پیغام دیا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو آپ وحی نبوت کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت سیدہ مریم نبی نہیں ہیں۔ فرشتوں نے پکار کر اللہ کا پیغام پہنچایا حضرت زکریا کو، وہ وحی تھی، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پکار کے بات کرنا وہ وحی نبوت ہے۔
سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ان کو بھی فرشتوں نے اسی طرح قرآن کے ایک ہی رکوع میں 2 مقام ہیں، ان کو بھی بلا کے پیغام دیا اللہ کا، مگر یہ وحی نہیں۔ اب جواب دیجئے، میں الہام کا ثبوت قرآن سے پیش کر رہا تھا، اب جواب دیجئے یہ کیا ہے؟ یہ خطاب جو ملائکہ کا یہ کیا ہے؟ اس کو الہام کہتے ہیں، یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ وحی نبوت مان لیں تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ماننا واجب ہو جائے گا، اور ولی نہ ماننا کافر کفر ہو جائے گا۔ وہ نبیہ نہیں ہے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، امام نے، فقیہ نے، کسی متکلم نے تاریخ میں ان کو نبی نہیں کہا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے۔ تو وہ غیر نبی ہیں، مگر فرشتے ادھر بھی آئے، حضرت زکریا کو پکار کے آواز دے کے خوشخبری لے کر، فرشتے ادھر بھی آئے حضرت مریم کے پاس، پکارا، آواز دی، خوشخبری اللہ کی پہنچائی۔ وہ وحی تھی، وہی نبوت، یہ الہام تھا۔ یہ ثابت کر رہا ہوں کہ غیر نبی سے بھی ملائکہ خطاب کرتے ہیں۔ جتنی گفتگو میں نے پیچھے کی، نفوس سبا کی لطائف کی، اور ان کی مماثلت عالم ملکوت کے ساتھ، اور ان کی مناسبت عالم جبروت کے ساتھ، عرش کے ساتھ، کرسی کے ساتھ، لوح کے ساتھ، قلم، جو بحثیں میں نے کی، ان کا لب لباب سمجھانا مقصود یہ تھا، جب وہ مناسبت عالم پس کی، نچلے عالم کی عالم بالا کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور نیچے اور اوپر دونوں فضائیں ایک فضا میں بدل جاتی ہیں، نفس اور قلب کی فضا اور عالم ملکوت و جبروت کی فضا ایک جیسی ہو جاتی ہے، جیسے انوار و تجلیات الہیہ کا نزول وہاں ہو رہا ہے اوپر، وہیں قلب پر ہونے لگتا ہے، روح پر ہونے لگتا ہے۔ جب ان کا سما ایک جیسا ہو جاتا ہے، دل کا، فرشی دل کا، جو فرش پہ چلنے والے انسان کا دل اور عرش کا، اور صفات ایک جیسی ہو جاتی ہیں، خصائل ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ماحول ایک جیسا ہوتا ہے، کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ مناسبت اور مماثلت جب آتی ہے تو ملائکہ خطاب کرتے ہیں، ملائکہ القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، چونکہ اب وہ اپنی دنیا میں ہیں، اب وہ کسی غیر سے بات نہیں کر رہے، اب اس میں الہام کو ریسیو کرنے کی کیپیبلٹی آ چکی ہے، یہ ریسیور بن گیا ہے، پہلے ریسیور نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قرآن مجید نے ثابت کیا، اور پھر کہا آگے سورہ اسی آل عمران کی آیت نمبر 45 پہ، پہلے 43 پہ آ جائیں، پھر کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو، اور سجدہ کرتی رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اب یہ جو آیا، کیا یہ وحی ہے؟ وحی نبوت نہیں، مگر کلام اسی طرح کا ہے، کلام اسی طرح کا، یہ الہام ہے ملائکہ کی طرف سے۔ پھر آیت نمبر 45 میں پھر فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب دیکھیں ادھر بھی وہ کلمات، وہی لفظ تھے، انہوں نے کہا، ملائکہ نے آواز دی، اور ملائکہ نے مریم کو کہا کہ اے مریم، ادھر بھی کہا تھا ان اللہ یبشرک، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ادھر بھی یہ بشارت کی کلمات ایک ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت کے کلمات ادھر بھی اسی طرح کے ہیں حضرت مریم کو، مگر وہ وحی تھی نبوت کی، یہ الہام ہے ولایت کا، یہ الہام ہے ولایت کا، وہ نبی تھی، وحی تھی نبوت۔ فرمایا مریم اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کی بارگاہ سے تمہیں کلمہ نصیب ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ پوری دنیا اور آخرت میں وجیح قدر و منزلت والا ہوگا۔ اب ساری ان ایڈوانس بتایا جا رہا ہے، یاد رکھ لیں، وہ تو پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں بولے، ابھی تو واقعہ ہی نہیں آیا، ابھی تو درد ذیل نہیں شروع ہوئی، ابھی تو گھر چھوڑ کے باہر نہیں گئیں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا تولد نہیں ہوا، ابھی تو ان کے بولنے کا وقت نہیں آیا، یہ تو حضرت مریم سے، کنواری اللہ کی ولیہ ہیں، ان سے کلام ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مریم عیسیٰ آئے گا اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، پختہ عمر لوگوں کی طرح بات کرے گا، اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ اب فرشتوں سے حضرت مریم بولتی ہیں، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اب حضرت مریم کہتی ہیں میرے اللہ،
میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے، انسان نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اب سنیے، وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا الہام کی اقسام، خواطر کی بات کرتے ہوئے کہ الہام بھی ہے، اب یہ خاطر قلبی آ گیا ہے۔ ملائکہ نے ایک بات کی، اب اللہ رب العزت سے بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت، اور وہ قلب کے اوپر جس کو میں نے کہا تھا خاطر ربانی اور خاطر ملکی ہوتا ہے، تو اب وہ بولتی ہیں باری تعالیٰ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے تو وہ شرائط ازدواج کی زندگی میں داخل ہی نہیں ہوئی زندگی میں تو اللہ پاک نے جواب دیا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پاک نے فرمایا کہ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا ان یکون انما یقول له کن فیکون، جب اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے فانما یقول له کن فیکون، تو پھر وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو، حضرت عیسیٰ کو، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا۔ یہ سارا کلام جو اس مقام پر آیا ہے، سارا کلام یہ الہام ہے، یہ مخاطبہ ہے جو اللہ پاک نے کلام کیا حضرت مریم سے اور ملائکہ نے کلام کیا، یہ مخاطبہ اور الہام ہے۔ اسی طرح آ جائیے سورہ مریم، آگے 16واں پارہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 25 اور 26 اور اس سے اوپر آیت نمبر 24، وہ لفظ ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر ان کے نیچے سے آواز آئی کہ اے مریم رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور یہ الفاظ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور اے مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور پھر تم اس چشمے میں سے کھجوریں کھاؤ، چشمے میں سے پیو، اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور پھر اگر کوئی انسان تمہیں ملے پوچھے تو اشارہ کر دینا اور کہنا میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، قطعاً بات نہیں کروں گی۔ یہ سارے کچھ جو کلمات آئے ہیں یہ اللہ رب العزت حضرت مریم سے فرما رہا ہے۔ یہ مخاطبہ حق ہے، یہ بذریعہ ملائکہ الہام قلبی ہے، یہ الہام قلبی ہے۔ اب آپ قلبی سمجھ گئے، نفس مطمئنہ قلب ہو جاتا ہے، تو یہ الہام قلبی ہے یا مخاطبہ ربی ہے، اللہ کا مخاطبہ ہے، یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک ایک نص ان واقعات میں واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر علم کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے، مخاطبات کا راستہ کھلتا ہے، الہامات کا راستہ کھلتا ہے، یہ سب بیان ہو گیا۔ اس سے اگر اس کو وہی تصور کر لیا تو پھر تو معاذ اللہ تسلیم کرنا پڑے گا ان کا نبی ہونا، اور انکار کرنے والے کافر ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ ولیہ ہیں، جب ولیہ ہیں تو یہ مخاطبہ کیا ہے؟ یہ الہام ہے، یہ مخاطبہ الہی ہے۔ اور جب یہ آقا علیہ السلام سے پہلے کی امتوں میں ہے تو آقا علیہ السلام کی امت میں تو بطریق اولا ہے۔ پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 7 پہ آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کے باب میں یہی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات اتاری ڈالی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ الہام کا ثبوت ہے کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو موسیٰ کو، اور جب تمہیں خوف ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ابھی سے فرعون کا نمائندہ پالے گا راز اس کے پیدا ہونے کا، قتل کر دے گا، اندیشہ ہو جائے تو ڈرنا نہیں، اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دینا، دریا میں ڈال دینا، اور دریا کی موجوں کو، طوفانوں کو اور اس کے صندوق کو دریا کی لہروں میں بہتا ہوا دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، رنجیدہ نہ ہونا، ہم بالآخر اسے تمہاری ہی طرف لوٹا دیں گے۔
اور اللہ اسے رسولوں میں کرنے والا ہے حضرت موسیٰ کو۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بھی نبی نہیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے حضرت ام موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کرو۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ ایسے خیال، کوئی اگر اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم نے خیال آ گیا ڈالا، تو محض خیال تو آپ کے اور ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں۔ تو خیال آنے سے کوئی اچھا بھلا انسان، عقل مند، ہوش مند، اپنے معصوم بچے کو صندوق میں بند کر کے پھینکتا ہے دریا میں یا سمندر میں؟ ہے کسی کا خیال اتنا طاقتور؟ صحت مند بھی ہو خاتون، صحت مند بھی ہو، مریض بھی نہ ہو، اور خیال آئیں تو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے ڈبے میں بند کر کے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ خیال نہیں تھا، اسے خیال کہہ کر معاذ اللہ قرآن کی بات کے وزن کو خراب نہ کیا جائے، اللہ کے کلمات کے وزن کو، ہدایت کو اور قرآنی آیات کے معنی کو نہ بدلا جائے۔ یہ وحی، یہ الہام ہے جو اللہ اولیاء کو کرتا ہے۔ انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کی، اور اس کے اندر اتنا تبین تھا، اتنی کلیئرٹی تھی، اتنی استقامت تھی، اتنا یقین تھا، اتنی معرفت تھی، اتنی پختگی تھی، اور بالکل شک کی جڑ اتنی کٹ گئی ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں آپ کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں، دریا میں پھینک دیا، اور ساتھ فرمایا خوف زدہ بھی نہ ہونا، گھبرانا بھی نہیں، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ پھر آپ واقعہ تو جانتی ہیں کہ فرعون کے محل میں پھر آپ کی طرف لوٹا دیا گیا، چونکہ دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے الٹیمیٹلی بلایا گیا۔ وہ جو واقعات سارے منوان ہوئے وہ دریا میں پھینکنے سے پہلے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بتا دیے۔ یہ الہام ولایت ہے، یہ وحی الالہام ہے۔ اور پھر قرآن مجید اشارہ کرتا ہے آگے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ آگے فرمایا قریب تھا کہ وہ بے قراری کے باعث راز کو کھول دیتی، مگر نہیں کھولا۔ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت اتاری، اس فہم، بصیرت اور معرفت کے ساتھ جو اللہ کا الہام اور کلام سن کر ان کو حاصل ہوا تھا، تو بے قرار نہیں ہوئی۔ یہ پھر قلب کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے آج کی گفتگو اس آیت پہ ختم کرتے ہیں۔ آیت حامیم السجدہ، آیت نمبر 30، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، بے شک وہ اللہ کے اولیاء، صالحین، مومنین جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور مضبوطی سے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے، اللہ پاک نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں۔ اولیاء یہ نبی نہیں ہیں، آقا علیہ السلام کی امت کی بات کر رہے ہیں، نبی نہیں ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، مخاطبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں خوف زدہ نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، اور تمہیں مبارک ہو، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور تم سے وہ کچھ ملے گا جو وعدہ کیا گیا۔ اور ملائکہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں جنتیں ملیں گی، جو چاہو گے ملے گا، اور جو پکارو گے، جو چیز طلب کرو گے وہ حاضر ہو جائے گی۔ یہ سارا کلام قرآن مجید نے کہا کہ ملائکہ، اہل ایمان، مومنین، اولیاء، صالحین کے دلوں پہ اتر کر ملائکہ کرتے ہیں۔ یہ کلام ملائکہ ہے، کلام الہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، جو مانگو گے حاضر کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وحی نبوت نہیں ہے، یہ الہام ولایت ہے۔ یہ نفس مطمئنہ پر جو قلب بن جاتا ہے اس پر ہونے والا الہام ہے، یہ مخاطبہ الہی ہے، یہ مالا اعلیٰ سے، عالم ملکوت سے، عالم جبروت سے، عالم لاہوت سے اترنے والے الہامات غیبیہ ہیں، علوم غیبیہ ہیں، یقین غیبی ہے، اور یہ وہ مکاشفات ہیں جو اللہ پاک اس ذریعے سے اپنے اولیاء صالحین کو دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح الہامات کی شکل میں علوم بھی، معارف بھی اور ہدایات ملنے لگ جاتی ہیں۔ آج کی گفتگو ہم قرآن مجید کے ان آیات کے بیان پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔